السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم کھانا کھانے کے جو آداب ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتے ہیں، وہ ہم سیکھیں گے۔ آپ سے ادباً درخواست ہے، گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو آپ چھوٹے بچوں کو دکھائیں، بار بار دکھائیں، اور آپ بھی خود بھی دیکھیں اور یہ سنتوں پہ عمل کریں۔ یہ سنتوں پہ عمل کرنے سے ثواب بھی ملے گا، اور اچھی عادتیں بھی ہمیں اچھی طریقے سے کھانا کھانے کی یا اچھی عادت بھی ہمارے اندر آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو ہم جب کھانا کھانا شروع کریں گے تو سب سے پہلی چیز ہم ہاتھ دھوئیں گے، ٹھیک ہے، اچھے سے، اور وہ ہاتھ کو ٹاول سے نہیں پوچھیں گے۔ کھانا جب کھانے کے لیے ہم بیٹھیں گے، ہاتھ دھو کے سیدھا ہم آئیں گے، اور ہم پاک صاف رہیں گے کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اور بہت امپورٹنٹ بات، کھانا کھاتے وقت بات کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو اطمینان سے پہلے ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ہاتھ دھو لیے، ٹاول سے پوچھ لیا، آ کے بیٹھ کے باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانا شروع کر دیے اور ڈسکشنز کرنا شروع کر دیے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ممانعت فرمائے ہیں۔ تو کھانا کھانے سے پہلے ہم ارادہ کریں کہ ہم بات نہیں کریں گے۔ ہاں، ایک چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، یہ دیجئے مجھے، وہ دیجئے، یہ رکھ دیجئے، ہم بات کر سکتے ہیں، مگر تفصیلی ڈسکشنز کھانا کھانے کی بات کر سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ ہوگا نمبر 1 پوائنٹ سے۔ ہم کھانا کھانے سے پہلے بولیں گے بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں، تو اس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے برکت بھی آئے گی۔ نمبر 2 جو پوائنٹ ہے، ہم سنت طریقہ ہے کہ فرش پہ بیٹھ کے کھائیں، زمین پہ سنت طریقہ ہے، مگر کچھ مجبوری کی وجہ سے یا گھر میں ہم اگر ٹیبل چیئر پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے، مگر سنت طریقے کو اپنائیں گے تو بہتر ہے۔ اب جیسا ہم دعوتوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ٹیبل چیئر پہ رہتا ہے، ہوٹلز میں بھی وہی نظام ہے، تو اس پہ اتنی سختی نہیں ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ ہم فلور پہ بیٹھ کے کھائیں، زمین پہ بیٹھ کے کھائیں۔ نمبر 3 اور سنت طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ سب مل کر کھانا کھائیں، اکیلے انڈیویجولی نہ کھائیں، کیونکہ کھانے میں جتنے ہاتھ پڑیں گے انشاءاللہ تعالی اتنی برکت ہوگی۔ اگر ایک تھال میں کھا سکتے ہیں بڑے تو بہت اچھا ہے، ورنہ ہم اطراف میں بیٹھیں، 4-5 لوگ جتنے بھی ہیں، فیملی ممبرز ہیں یا آفس میں ہیں، تو وہ بیٹھ کے کھانے کی ہم کوشش کریں۔ اور میں ایک بہت اچھی چیز سعودی عرب میں جو دیکھا ہوں، افغانی لوگ، پاکستانی لوگ، ماشاءاللہ یہ لوگ کے پاس طریقہ ہے کہ لوگ شام کا کھانا پورے لوگ ایک جگہ مل کر بیٹھ کر کھاتے ہیں، تو ایک جگہ ایک جٹ ہونا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت آتی ہے انشاءاللہ۔ جی، پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ کھانا رائٹ ہینڈ سے کھانا چاہیے۔ بعض لوگ ہو جاتا ہے، بعض وقت کے لیفٹ ہینڈ سے بھی میں دیکھا ہوں لوگ کھا لیتے ہیں یا کچھ چیزیں توڑتے ہیں۔ نہیں، رائٹ ہینڈ سے پازیٹیو ریز نکلتے ہیں ہمارے، لیفٹ ہینڈ سے نگیٹیو ریز نکلتے ہیں، اس کے جسم کے اوپر ہمارے نگیٹیو امپیکٹس ہوتے ہیں باڈی کے اوپر۔ تو کوشش پوری یہ ہونا چاہیے کہ کھانا ہاتھ سے کھائیں، اور کچھ لوگ چمچے کانٹوں سے بھی کھاتے ہیں۔ ہاں، موقع کی نزاکت کے حساب سے اگر آپ کوئی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ چمچ سے کھانا ہے تو ٹھیک ہے، مگر گھر میں ہیں آپ، اپنے آفس میں ہیں جہاں پہ آپ ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں، تو ہاتھ سے کھانے کی کوشش کریے، سنت ہے، اور ہاتھ سے کھانے سے کھانا جلدی ہضم بھی ہوتا ہے۔ اور نمبر 5 بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم جب ایک جگہ سب بیٹھ کے کھا رہے ہیں، جیسا کہ ایک تھال میں ہم مندی کھا رہے ہیں یا بریانی کھا رہے ہیں، کوئی چیز کھا رہے ہیں، تو حکم یہ آیا ہے کہ حدیث میں کہ ہم ہمارے سامنے سے کھائیں، ٹھیک ہے، ہم سامنے کیسے سے کھائیں۔ جیسا گوشت ہے، بوٹیاں ہیں، دوسرے سائڈ پہ ہے، تو ادھر ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ چیز کو ہم احتیاط کرنا چاہیے۔ ہاں، اخلاق، اب یہاں پہ بات اخلاق کی آتی ہے۔ اگر کسی کے سائڈ پہ زیادہ گوشت آ گیا تو وہ گوشت وہ سائڈ والے ان کو دینا جس کے پاس نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو صحابہ کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک دوسرے کو بوٹیاں توڑ توڑ کے دیتے تھے دسترخوان پہ، اور ماشاءاللہ یہ طریقہ میں سعودی عرب میں بھی دیکھا ہوں، اور ہمارے کلچر میں بھی ہے، ہم گوشت ڈالتے پلیٹوں میں، وہ ہے، مگر تھال میں کھا رہے ہیں اگر آپ، تو ایک دوسرے کو توڑ کے یہ بوٹی کھائیے، آپ یہ بوٹی چکھیے، تو اس سے خلوص محبت بھی ہوتی،
اور اس سے جو ہے عزت بڑھتی ہے ایک دوسرے کے دلوں میں، اور سب سے بڑی چیز اللہ رب العزت کی برکت آتی ہے ہماری زندگیوں میں، ہمارے کھانے میں، ہماری آمدنیوں میں، ہر چیز میں۔ جی جی، نمبر 6 جو پوائنٹ ہے وہ ہے انگلیوں سے کھانے کا ہے۔ یعنی بعض لوگ جیسا آپ دیکھے ہوں گے گاؤں دیہاتوں میں پورا کھانے میں جو ہے ہتھیلی میں بھی بھر لیتے وہ لوگ، ایسا بڑے بڑے جو ہے اس کے کھانے کے جو ہے چاول کے بڑے بڑے گولے بناتے ہیں، لڈو ٹائپ کے بنا کے کھاتے ہیں۔ تو ویسا کرنے کی جو ہے اجازت نہیں ہے، اپنی انگلیوں سے کھانا ہے، اور بہت احتیاطی رکھنا ہے کہ ہمارے ناخن صاف ہونا چاہیے، کیونکہ ناخن کے نیچے ہمارے جراثیم بیٹھ جاتے ہیں، تو صاف ستھرے بھی ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور انگلیوں سے کھانے کا حکم ہے۔ نمبر 7 اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہم گھر میں کھا رہے ہیں یا کہیں اور کھا رہے ہیں تو کھانے کو جو ہے گندا ہے، ٹھیک نہیں ہے، ٹیسٹ خراب ہے، کرٹیسائز کرنا، اس میں نقطہ چینی لکھا، نقطہ چینی کرنا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر پسند نہیں آیا تو کچھ وجوہات سے جو ہے آپ اس کو کم کھا لیں، یا کچھ پھر دیکھ لیں کہ آپ دوسری کوئی چیز کھا سکتے ہیں، تو مگر اس کو کرٹیسائز کرنے سے احادیث میں ہے کہ ممانعت کریں۔ اس سے کیا ہے، ایک تو ناشکری ہو جائے گی اللہ کی، اور دوسری جو شخص محنت کر کے کھانا بنایا وہ ناراض ہو جائے گا، تو یہ چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 8 اور بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، جو ہم کھانا کھا رہے ہیں اس کی تعریف کرنا چاہیے۔ گھر میں ہماری ماں، ہماری بہن، بیویاں، بیٹیاں جو بھی کھانا بناتے ہیں گھر میں، چاہے وہ خادمہ کیوں نہ ہو، ہاؤس میٹ کیوں نہ ہو، تو ان کی جو ہے تعریف کرنا چاہیے، کھانا اچھا ہے، ٹیسٹی ہے، اور اس کی جو ہے ان کی ریسپیکٹ کرنا چاہیے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو ان کو اس کے بدلے میں کچھ گفٹ لا کے دینا چاہیے کہ آپ نے بہت لذیذ کھانا بنایا، مجھے بہت پسند آیا تھا۔ تو الحمدللہ میں ایک بار ایسا کیا تھا، تو بہت خوشی ملی مجھے بھی، اور سامنے والوں کو جن کو اپریشیٹ کیا ہے، گفٹ دیا تھا، میں بہت لذیذ کھانا بنایا، مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے لیے بہت محنت لگتی ہے، اور خاص طور سے رمضان میں جو خواتین، جو عورتیں جو چولہوں میں اپنا وقت گزار کے کھانا بناتی ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، افطار کرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور ان کو جو ہے اس کا کمپلیمنٹ ہونا ضروری ہے۔ جو چیز کمپلیمنٹ ہوتی ہے ان کو اور اچھا پرفارمنس دینے کی خواہش ہوتی ہے، تو ہمیشہ کوئی بھی چیز کے لیے، ناٹ اونلی کھانے کے لیے، جو بھی آپ کے لیے اچھا کام کریں ان کو کمپلیمنٹ کریں، اس کے لیے جو ہے ان کو اپریشیٹ کریں، تو کام اور اچھے سے ہو کے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ پوائنٹ نمبر 1، یہ بہت ہی کریٹیکل اور بہت ہی امپورٹنٹ اور غور فکر کرنے والا پوائنٹ ہے، خاص طور سے وہاں پر جہاں شادیاں ہوتے ہیں۔ کھانے کو ضائع نہیں کرنا ہے، کھانے کو پھینکنا نہیں ہے۔ ہم دیکھے ہیں خاص طور سے کہ شادیوں میں لوگ بریانی آئی تو جو ہے بوٹیاں ڈال لیتے ہیں، اگر اس کو تھوڑا گوشت تھوڑا سخت ہے یا کھانے سے کریں تو بازو پھینک دیتے اس کو، اور گوشت پہ گوشت ڈال لیتے اور کھانا ویسٹ کرتے، اور کوئی چیز پسند نہیں آئی تو فوراً ٹیبل پہ سے ہٹائے تھے یا پلیٹ بدل دیتے۔ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے آپ جو ہے تھوڑا سا ڈال لیں گے، ٹیسٹ کریں گے، اگر آپ کو پسند نہیں آ رہا تو اس کو فنش کرنا ہے آپ کو، پہلے تھوڑا سا کھا کر، ٹھیک ہے؟ آپ کو پسند آ رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا ڈال کے کھانا ہے، اور پلیٹ صاف رہنا ہے آپ کی، اور کھانا پھینکنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے، بہت بڑی پوچھ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ہم جو چاول کھا رہے ہیں، آپ ایک اپنے ہاتھ میں چاول اٹھا کے دیکھیے، کیا ہم کبھی زندگی میں ایک نوالا چاول ہم اپنے ہاتھوں سے پیدا کریں، کھیتوں میں جا کے کام کریں؟ نہیں کریں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہماری پلیٹوں میں لا کے سجا کے دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کھانا ضائع کرنے سے آمدنی میں کمی ہو جاتی ہے، اور بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کریے اپنے گھروں میں، اپنے آفیسز میں، ہوٹلز میں، دعوتوں میں، جہاں کہیں بھی ہے، کھانے کو ویسٹ نہ کریں، اتنا ہی کھائیں جتنا ضرورت ہے، اتنا ہی پکائیں جتنی کی ضرورت ہے۔ اگر ایکسس پکا لیے ہیں تو اس کو صحیح طرح سے فریج میں اسٹور کریے، پھینکیے مت، کھانے کو ضائع مت کریے۔ بہت محنت سے کھانا تیار ہوتا ہے دنیا میں، اناج بہت محنت سے اگایا جاتا ہے، تو آپ پہ، مجھ پہ، ہر شخص پہ دنیا کے ذمہ داری ہے کہ کھانا ضائع نہ کریں۔ پوائنٹ نمبر 10 بہت ٹف پوائنٹ ہے، مشکل پوائنٹ ہے، مگر کنٹرول کرنا ہے۔ یہ دیکھیے اوور ایٹنگ ہے، پوائنٹ نمبر 10 اوور ایٹنگ ہے۔ ایکچولی ہیومن نیچر
یہ ہے کہ لذیذ چیز، اچھی ٹیسٹی جو چیز ہوتی ہے اس کو زیادہ کھاتا ہے وہ. تو اوور ایٹنگ سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اوبیسٹی ہوتی ہے، موٹاپا ہو جاتا ہے، اور بیماریوں میں آنے کی وجہ سے پھر وہ کھانے کی طرف پھر نہیں کھا سکتے. تو میں ایک چھوٹی سی ایک ٹرک بتاؤں گا اس کے لیے. ٹرک یہ ہے کہ آپ کے جو فیوریٹ ڈشز ہیں آپ ضرور کھائیے، تھوڑا تھوڑا کھائیے، تاکہ آپ آنے والے 10 12 15 سال جتنی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ عمر دی ہیں آپ پوری عمر کھا سکتے ہیں آپ. تو تھوڑا کھانے کی کوشش کریے، ایکسرسائز، ہیلتھی ہیبٹس بنائیے. اور کم کھانے سے جو ہے بہت سارے فائدے بھی ہیں. رمضان میں آپ محسوس کرتے ہیں آپ کی باڈی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے. یہ تھوڑا مشکل ہے مگر اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. اور پوائنٹ نمبر 11، کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھے سے چوسیں. ہماری انگلیوں کو جو ہے اچھی طرح سے جو ہے صاف کرنا ہے چوس کر، کیونکہ کھانا لگا ہوا رہتا ہے. بعض لوگ جو ہے اپنے ہاتھوں کو کھانا کھاتے ہیں ویسے کہ ویسے ہی رہتا ہے، وہ گندا لگتا ہے. تو آپ کھانا کھاتے وقت ہی ایک دو نوالے لے لیے، اپنی انگلیوں کو صاف کرتے گئے. بہت ہی مہذب طریقے سے، ڈیسنسی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ ہمیں کھانا کھانا ہے. کیونکہ ہمیں دوسرے لوگ واچ کرتے ہیں ہم کس طرح سے کھا رہے ہیں، منہ بند کر کے کھا رہے ہیں یا آواز کرتے ہوئے کھا رہے ہیں، یعنی تو کچھ ایٹیٹیوڈ اور دوسرا ہے. تو ہمارے کو دیکھنا ہے، ہمارے کو خود کو ریڈ کرنا ہے. اپنی خود کی ویڈیو بنائیے کھانا کھاتے وقت کی، سامنے کیمرہ رکھ کے موبائلس ریکارڈنگ کر کے دیکھیے آپ کیسا کھانا کھاتے. جو چیزیں کی کمیاں ہیں اس کو دور کرنا چاہیے ہمیں. انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے نا آپ لوگ. پوائنٹ نمبر 12، ہماری جو پلیٹ ہوتی ہے جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں، میں کئی سارے لوگوں کو دیکھا ہوں، میکسیمم لوگ یعنی اراؤنڈ 95% لوگوں کو پلیٹ صاف کرنے کی عادت نہیں ہوتی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ انہیں چھوٹے رہنے سے اس کے اوپر صحیح طرح سے ان کو کنٹرول نہیں کیا جاتا ہے. اگر بچے کو اگر صحیح عادت اگر چھوٹے رہنے سے ہی ماں باپ دلا دیں، بڑے اپنے دلا دیں ان کے بچے کے بڑے، تو وہ لوگ جو ہے پلیٹ کو اچھے سے کلین کریں گے. میں کہیں پہ ایک ریسرچ میں سنا تھا کہ ہم فار ایگزامپل ہم دال چاول کھا رہے ہیں یا کوئی کری کے ساتھ چاول کھا رہے ہیں، تو جو نیچے پلیٹ پہ لگتا ہے تو وہ ایکچوئل آپ کے پروٹین، وٹامنس اس کے اندر بھی ہوتے ہیں. تو پلیٹ کی نیچے میں جو بچتا ہے، جو کری ہوتی ہے، اس کو اچھے طرح سے صاف کریں. اس کو اچھی طرح سے جو ہے اپنی انگلیوں سے جو ہے اچھی طرح سے صاف کر کے اس کو جو ہے اپنی زبان پہ لگا لیں اور اس کو انجوائے کریں آپ. اور برکت ہے اس کے اندر. اور اس کو اس طرح سے جو ہے چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. پلیٹ پوری نیٹ ہونا ہے، صاف ہونا ہے. اور اس کو ہم جو ہے اسی لیے بات کرنے کا حکم نہیں ہے. یعنی کھانا کھاتے وقت اگر ہم بات نہیں کریں گے تو ہم یہ تمام اچھی اچھی ایکٹیویٹیز، ہمارے کھانا کھاتے وقت کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ہم اس کے اوپر اپنا کانسنٹریٹ کر سکیں گے، ہم اس کے اوپر دھیان لگا سکیں گے ہمارا. ٹھیک ہے نا؟ اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کھانا گر جائے، جیسا روٹی گر جائے یا بوٹی گر جائے ہم پلیٹ میں سے، ہمارے دسترخوان پہ گر جائے یا نیچے گر جائے، تو اس کو اٹھائیں، واش کر لیں یا صاف کر لیں اچھی طرح سے. روٹی کو جھٹک لیں، اچھی طرح سے کلین کر لیں. کلین کر کے اس کو کھانے کا حکم ہے، اس کو پھینکنے کا حکم نہیں ہے. ہاں اگر وہ بہت ہی زیادہ گندگی میں گر گئی جس سے کراہت محسوس ہو رہی ہے، وی آر ناٹ فیلنگ کمفرٹیبل کہ ہم اس کو کیسا کھائیں گے، تو ٹھیک ہے وہ جانوروں کو کھلا دے سکتے، بلی کو کھلا دیے یا تو پرندوں کو کھلا دیے. مگر احتیاط اور کوشش کریں کہ صاف ستھرا کریں اور اس کو آپ خود کھانے کی کوشش کریں. اور سب سے آخری پوائنٹ، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، اور میں یہ کھانا کھاتے وقت مسلسل کئی بار کرتا ہوں، یہ آپ جیسے ہی کھانا ختم کریں گے آپ اللہ رب العزت کا اپنے 2 ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کریں اللہ کی بارگاہ میں. یا اللہ آپ نے اتنا لذیذ کھانا کھلایا، یا اللہ ہم بیٹھے جگہ ہمیں بغیر محنت یعنی کم محنت میں ہمیں آپ نے رزق عطا کر دیا یا رب العالمین. اس کو پکانے کے لیے تو ہم اتنی محنت نہیں کرے. کون ہے وہ جو کسان کہیں پہ اناج اگائے، کہیں پہ ترکاریاں اگے، کہیں پہ بکرے پلے، کہیں پہ گائے پلے، کہیں پہ مرغی آئی، کہیں سے انڈے آئے، اور آپ بیٹھ کے آرام سے کھا لیے تمام چیزیں. اللہ کا شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں آپ کو، ہمیں، ہم سب کو. اور کوشش کریں کہ کھانا آپ جب پہلا بائٹ لیں تبھی بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اور کھانا کھاتے وقت آپ کے دل کو اگر چھو جائے کھانا تو اللہ کا شکر ادا کریں، بار بار اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے حساب نعمتیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت بڑا کرم کیا ہے. اللہ رب العزت کی بہت بڑی شان ہے کہ
زبان کے اوپر مختلف ذائقے بنائیں اور وہ ذائقوں کے حساب سے پھل پھول کھانا گوشت انڈا دودھ ہر چیز ہمارے لیے تیار کرے، اور وہ تمام چیزیں ہماری پلیٹوں میں لا کے ہمارے لیے سجا دیے، رنگ دیے، روپ دیے، کلرز دیے، اس کی خوبصورتی دی، اس کے شیپس دیے، تاکہ ہماری آنکھوں کو اچھا لگے، ہماری زبان کو ذائقہ اچھا دکھے، ہمارے دل کو خوشی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا کرم کرے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے اوپر شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، حمد و ثنا کرے، اللہ کی تعریف کریں۔ اور آخری میں ایک بات کہوں گا، میں اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ آلویز کیپ چینٹنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ پریزز آن یور ٹنگس، اپنی زبانوں کو تر رکھیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، خوش رہیں، کلو وشربو ہنیا، کھاؤ پیو اور خوش رہو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت زندگی بنائی ہے۔ اور ایک بات اللہ کی آیت ہے قرآن کی، لا تحزن ان اللہ معک، غم مت کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو خوش رہیے، خوشیاں دیجیے، مسکراتے رہیے، اپنا خیال رکھیے، ماں باپ کا خیال رکھیے، اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ بہترین طریقے سے زندگی گزاریے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر سننے کے لیے، اور اسے اپنے دوست احباب کے پاس آگے بڑھائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔